السلام علیکم. کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ انتہائی مستند کتاب من لا یحضر الفقی آپ کی خدمت میں سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن نقوی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے بذریعہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے 4 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن رضوی کو بخش دیں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد انتہائی مستند کتب اور آنے والی مستند کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرحوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے. التماس سے دعا، امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل. ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں من لا یحضر الفقی جلد دوم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 14. ہم اس ریڈنگ کی نشست میں 2 ٹاپکس کے بارے میں جانیں گے. پہلا ہے فطرہ اور دوسرا ہے اعتکاف. آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم جانیں گے باب فطرہ. اس میں حدیث نمبر ہے 2063. ابن ابی نجران اور علی بن حکم نے صفان جمال سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے فطرے کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چھوٹے بڑے آزاد و غلام ہر انسان پر 1 صاع صاد الف عین گندم میں گندم یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع خشک انگور ہے. اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی 2.830646 کلو گرام، اور بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. اگلی حدیث ہے 2064. لکھا ہے محمد بن خالد نے سعد بن سعد اشری سے، انہوں نے حضرت ابو الحسن امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ان کا بیان ہے کہ میں نے آن جناب علیہ السلام سے فطرے کے متعلق دریافت کیا کہ ہر فرد کی طرف سے کتنا گندم اور جو، کھجور یا خشک انگور دیا جائے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاع کے برابر، صاد الف عین کے برابر. اور یہاں پہ پھر لکھا ہے کہ 1 صاع یعنی بریکٹ میں لکھا ہے یعنی 5 مد. اب آگے چلتے ہیں. اگلی حدیث ہے 2065. لکھا ہے محمد بن احمد بن یحییٰ نے جعفر بن ابراہیم بن محمد حمدانی سے روایت کی، وہ اس وقت ہم لوگوں کے ساتھ حج میں تھے. ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد کی معرفت حضرت ابو الحسن علیہ السلام کو ایک خط لکھا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان ہمارے اصحاب کو صاع کے وزن میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ فطرہ مدنی صاع سے نکالنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ عراقی صاع سے نکالنا چاہیے. تو آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا، صاع مدنی 6 رتل کا ریتو لام اور عراقی 9 رتل کا ہوتا ہے. راوی کا بیان ہے کہ نیز آپ علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ وہ وزن میں 1170 درہم کے برابر ہوتا ہے. اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ درہم is equal to 2.4193548 گرام. یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا. اب اگلی حدیث ہے 2066 نمبر ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی کو فطرہ نکالنے کے لیے گیہوں یا جو نہ ملے تو اس کی طرف سے قم ہا، قاف پہ زبر ہے اور میم اور پھر ہے، یعنی کہ گیہوں کی ادنا قسم اس کے بارے میں لکھا ہے، اور سلطہ یعنی بے چھلکے والا پیغمبری جو، اور الس یعنی گیہوں کی قسم جس کے ایک چھلکے میں 2 دانے ہوتے ہیں، جو اہل صنعا صاد نون عین الف حمزہ کی غذا ہے. اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور مکئی بھی فطرے میں نکال سکتے ہیں. اس کا حوالہ ہے شیخ نے تہذیب میں محمد بن مسلم سے صحیح حدیث میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 370 پر اسے تحریر کیا ہے، لیکن
ساتھ ہی لکھا ہے الس عین لام سین کی جگہ ادس عین دال سے مسور کا لفظ استعمال کیا ہے. تو یہ ہم نے جان لیا. پھر لکھا ہے کہ ہم نے حوالہ پڑھ لیا ہے. پھر آگے چلتے ہیں. لکھا ہے اور اگر کوئی صحراؤں کا رہنے والا ہو, اس کے پاس فطرہ نکالنے کو کچھ نہ ہو, تو وہ 4 رطل دودھ فطرے میں نکالے, اور جو شخص جو غذا بھی کھاتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ فطرے میں وہی چیز نکالے جو وہ خود کھاتا ہے. اور اس کا حوالہ ہے کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 173 پر, اور شیخ نے تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 370 پر اپنی اسناد کے ساتھ مرفوع میم ر فے واو عین مرفوع اور مرسل حدیث میں امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے حدیث کی ہے کہ صحرا کے رہنے والے کے لیے سوال کیا گیا جس کے لیے فطرہ نکالنا ممکن نہیں, تو فرمایا کہ 4 رطل دودھ تصدق کر دے. علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ظاہراً یہ خبر اس دینے والے کے لیے استحباباً ہے جو کہ فقیر ہو. چلیے ہم نے یہ حوالہ پڑھ لیا, اور اس میں ساتھ ساتھ بریکٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ رتل 12 ادقیہ جو شام میں 5 پاؤنڈ کا اور مصر میں 16.25 اونس کا ہوتا ہے. اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں. 2067 نمبر ہے. اور محمد بن قاسم فضیل بصری نے حضرت امام ابو الحسن رضا علیہ السلام کو ایک عریضہ لکھا. اس میں دریافت کیا کہ اگر یتیم کا کوئی مال ہو تو یا کوئی وصی یتیم کی طرف سے اس کے مال سے زکوٰۃ فطرہ نکال سکتا ہے. آپ علیہ السلام نے جواب میں تحریر فرمایا کہ یتیم پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. پھر لکھا ہے کہ ایک لائن لکھیے کہ اور محتاج پر صدقہ فطرہ نکالنا واجب نہیں, اور ہر وہ شخص جس کو فطرہ لینا حلال ہے اس پر صدقہ فطرہ نکالنا واجب نہیں. اب اگلی حدیث ہے 2068. اور سیف بن عمیرہ نے اسحاق بن عمار سے روایت کی ہے. اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص کے پاس صرف اتنا ہی ہے کہ وہ اپنا فطرہ تنہا نکال سکے, اس کے سوا اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے, کیا وہ فطرہ نکال دے یا خود اپنے عیال کو کھلائے؟ تو آن جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے اہل و عیال میں سے کسی ایک کو فطرہ دے اور دوسرے کو دے, وہ باہم ایک کے بعد دوسرے کو دے دیں, اس طرح ایک ہی فطرہ سب کی طرف سے ہو جائے گا. اگلی حدیث ہے 2069 نمبر. لکھا ہے حسن بن محبوب نے عمر بن یزید سے روایت کی ہے کہ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جس کے پاس اس کے بھائیوں میں سے کوئی مہمان ہے, اتنے میں فطرے کا دن آ جاتا ہے, تو کیا وہ اس مہمان کی طرف سے بھی فطرہ ادا کرے؟ تو آن جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں, جو بھی اس کے عیال میں ہے, مرد ہو یا عورت, چھوٹا ہو یا بڑا, آزاد ہو یا غلام, اس پر سب کا فطرہ واجب ہے. اگلی حدیث ہے 2070 کہ اسحاق بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آن جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اگر کوئی شخص ایک آدمی کو 2 یا 3 یا 4 آدمیوں کا فطرہ دے دے. اب اگلی حدیث ہے 2071. لکھا ہے کہ اور دوسری حدیث میں ہے کہ آن جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اگر کوئی شخص اپنی طرف سے اور اپنے عیال کی طرف سے کسی ایک آدمی کو فطرہ دے دے. اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور ایک آدمی کا فطرہ 2 آدمیوں کو دینا جائز نہیں ہے, یعنی فطرے کے حصے نہیں کیے جا سکتے. اور اگر تمہارا کوئی غلام مسلمان یا کافر زمی ہے, زال میم چھوٹی زمی ہے, تو اس کی طرف سے بھی فطرہ ادا کرو. اور یہاں پر حوالہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ فطرہ ادا کرے گا مکاتب زوجہ کے غلام, نصرانی و مجوسی غلام, اور جو بھی اس کے دروازے سے وابستہ ہو اس کی طرف سے. اور یہاں پر جو کہ نمبر لکھا ہوا ہے کہ تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 445. چلیں جی, یہ ہم نے حوالہ پڑھ لیا. اب آگے چلتے لکھا ہے کہ اور اگر تمہارے یہاں عید الفطر کے دن کوئی بچہ قبل زوال پیدا ہو تو اس کی طرف سے استحباباً فطرہ ادا کرو, اور اگر زوال پیدا ہو تو اس پر فطرہ نہیں ہے, اور اگر بعد زوال پیدا ہو تو اس پر فطرہ نہیں ہے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص قبل زوال یا بعد زوال اسلام لایا ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. اور یہاں پر حوالے میں لکھا ہے کہ شیخ نے تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 445 پر, اور کلینی نے کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 172 پر صحیح حدیث میں معاویہ بن عمار سے روایت کی ہے کہ میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے اس مولود کے بارے میں سوال کیا کہ جو لیلۃ الفطر میں پیدا ہوا, کیا اس پر فطرہ ہے؟
فرمایا نہیں، وہ رمضان کے مہینے کے بعد آیا ہے۔ اور اس یہودی کے بارے میں دریافت کیا کہ جو لیلۃ الفطر میں اسلام لایا تو کیا اس پر فطرہ ہے؟ تو فرمایا نہیں، اور مشہور ہے کہ فطرہ نکالنا بچے یا مملوک پر اس وقت واجب ہے کہ جب ولادت یا ملکیت رویت ہلال سے قبل ہوئی ہو، اور مستحب ہے کہ اگر انتہائی وقت سے پہلے ہو۔ اور بریکٹ میں لکھا ہے المرات۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ اور یہ استحباب کی بنا پر ہے اور افضل کو اختیار کیا جائے گا۔ یہاں سے ہم گئے تھے نا حاشیے میں حوالہ پڑھنے کے لیے۔ اب لکھا ہے مگر فطرہ واجب اس شخص پر ہے جو ماہ رمضان کو پا جائے، یعنی عید کا چاند دیکھنے سے پہلے مسلمان ہوا ہو۔ اگلی حدیث ہے 2072، لکھا ہے اس حدیث کی علی بن ابی حمزہ نے معاویہ بن عمار سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے اس بچے کے متعلق کہ جو عید الفطر کی شب پیدا ہو، اور اس یہودی یا نصرانی کے متعلق جو شب عید الفطر اسلام لایا۔ آن جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سب پر فطرہ نہیں، اور صرف اسی پر فطرہ ہے کہ جو ماہ رمضان کو پا جائے۔ اگلی حدیث ہے 2073، محمد بن عیسیٰ نے علی بن بلال سے روایت کی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام طیب عسکری علیہ السلام کو عریضہ لکھ کر دریافت کیا کہ کیا یہ جائز ہے کہ ایک شخص اپنے اہل و عیال جن کی تعداد کم و بیش 10 عدد ہے ان سب کا فطرہ ایک محتاج شخص کو دے دے؟ تو آن جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ایسا کر لو۔ پھر اگلی حدیث ہے 2074، اور علی بن جعفر نے اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے غلام مکاتب کے متعلق دریافت کیا کہ کیا اس پر ماہ رمضان کا فطرہ واجب ہے یا اس پر کہ جس کا یہ غلام مکاتب ہے، اور کیا اس کی شہادت و گواہی جائز ہے؟ تو آن جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا جب اس پر فطرہ واجب ہے تو اس کی شہادت جائز نہ ہوگی؟ اس کتاب کے مصنف فرماتے ہیں کہ یہ استفہام انکاری ہے، خبر یہ نہیں ہے، یعنی آپ علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر فطرہ کیسے واجب ہوگا جب اس کی شہادت جائز نہ ہوگی؟ مطلب یہ ہے کہ اس کی شہادت بھی اسی طرح جائز ہے جس طرح اس پر فطرہ واجب ہے۔ اگلی حدیث ہے 2075، لکھا ہے اور محمد بن قاسم بن فضیل نے حضرت امام ابو الحسن رضا علیہ السلام کو ایک عریضہ لکھا اور اس میں دریافت کیا کہ ایک غلام کا مالک مر گیا اور یہ کسی دوسرے شہر میں ہے، اس کے قبضے میں اپنے مالک کا کچھ مال ہے، اتنے میں فطرہ نکالنے کا دن آ گیا، کیا وہ اپنے مالک کے مال سے اپنا فطرہ نکالے جبکہ یہ مال اب یتیموں کا ہے؟ تو ہاں جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں فطرہ نکالے۔ اب یہاں پہ حوالہ نوٹ کرتے ہیں، لکھا ہے یہ بظاہر اس حدیث کے منافی ہے جو 2067 کے تحت گزر چکی ہے اور محمد بن قاسم بن فضیل ہی کے خط کے جواب میں ہے جہاں کہا گیا ہے کہ یتیم پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ ممکن ہے کہ یہاں استحباب پر میم ہے، میم واو لام محمول ہو۔ تو یہ ہم نے حاشیے میں جو حوالہ تھا وہ بھی پڑھ لیا۔ اگلی حدیث ہے 2067 معاف کیجیے گا، لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ فطرے میں 1 صاع کھجوریں نکالنا میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے 1 صاع سونا اور چاندی نکالنے سے۔ اب یہاں پر حوالہ ہے کہ شیخ نے تہذیب میں قوی حدیث میں زید بن شہام یا شہام سیادر انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسی کی مانند حدیث نقل کی ہے۔ چلیے یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 2077 نمبر ہے، اور حشام بن حکم نے جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ فطرے میں کھجور دینا کھجور کے علاوہ کسی اور چیز کے دینے سے افضل ہے، اس لیے کہ اس کو فوراً استعمال کر کے جلد از جلد منفعت حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ اس طرح کہ یہ مستحق کو پہنچے گی تو وہ اس کو فوراً استعمال کر سکتا ہے۔ نیز فرمایا کہ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو لوگوں کے پاس اتنا مال نہ تھا کہ جس میں زکوٰۃ نکالیں، بلکہ یہ حکم فطرہ نکالنے کے لیے نازل ہوا تھا۔ اگلی حدیث ہے 2078، لکھا ہے اسحاق بن عمار نے حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام سے فطرے کے مستحق کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے پڑوسی زیادہ حقدار ہیں اور کوئی حرج نہیں اگر اس کی قیمت چاندی کی شکل میں دی جائے۔ پھر اگلی حدیث ہے 2079 کی، اور علی بن یقطین نے حضرت ابو الحسن اول علیہ السلام سے زکوٰۃ فطرے کے متعلق دریافت کیا کہ اپنے پڑوسی کو اور بچے کو دودھ پلانے والی اور دایا کو جن کا مذہب معلوم نہ ہو مگر وہ ناصبی اور دشمن اہل بیت بھی نہ ہو تو ان کو فطرہ دینا درست ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ محتاج ہیں تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے 2080، اسحاق بن عمار نے معتب میم عین تیب معتب سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت
روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ہمارے تمام اہل عیال کی طرف سے اور ہمارے غلاموں کی طرف سے فطرہ دے دو، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ اگر تم نے ان میں سے کسی ایک آدمی کو چھوڑا تو اس کے فوت ہونے کا خوف ہے۔ میں نے عرض کیا فوت کا کیا مطلب؟ فرمایا موت۔ اگلی حدیث ہے 2081، لکھا ہے صفوان نے عبد الرحمن بن الحجاج سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو ایک آدمی کو خرچہ دیتا ہے، حالانکہ وہ اس کے عیال میں سے نہیں ہے مگر وہ اس کا کھانا کپڑا پورا کرتا ہے، تو کیا اس کا فطرہ دینا بھی اسی پر لازم ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس پر صرف اپنے عیال کا فطرہ واجب ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے عیال میں صرف اس کے بچے، اس کے غلام اور زوجہ اور ام ولد یعنی بچے کی ماں شامل ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 2082، صفوان بن یحییٰ نے اسحاق بن عمار سے روایت کی ہے، اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے فطرے کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ تم سے چھوٹ گیا ہے تو اگر تم اس کو قبل نماز یا بعد نماز ادا کر دو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور تم پر واجب ہے کہ تم اپنی طرف سے اپنے باپ اور ماں کی طرف سے، اپنی بیوی اور بچوں کی طرف سے اور اپنے خادموں کی طرف سے فطرہ ادا کرو۔ اگلی حدیث ہے 2083، محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے آن جناب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص پر اپنے اہل و عیال میں سے کن کن لوگوں کی طرف سے فطرہ نکالنا واجب ہے۔ آن جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے تمام اہل و عیال کی طرف سے، خواہ وہ آزاد ہوں یا غلام، چھوٹے ہوں یا بڑے، جو نماز عید پا جائیں، بریکٹ میں لکھا ہے یعنی اس وقت تک زندہ رہیں، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا، پھر لکھا ہے کہ اور میرے پدر بزرگوار نے اپنے رسالے میں تحریر فرمایا ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر کوئی شخص پہلی ماہ رمضان سے لے کر آخر ماہ تک فطرہ نکال دے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کہ شیخ نے صحیح حدیث میں عین الف عین یہ نون کے دونوں بیٹوں زرارہ اور بکیر سے اور فضل بن یسار اور محمد بن مسلم اور برید بن معاویہ سے، اور انہوں نے امام باقر اور امام جعفر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ دونوں حضرات نے فرمایا کہ آدمی پر واجب ہے کہ اپنے تمام عیال میں سے آزاد ہوں یا غلام، چھوٹے ہوں یا بڑے، کی طرف سے ادائیگی کرے، اور افضل ہے، اسے وسعت ہے کہ اول روز ماہ رمضان سے آخری دن تک نکالے، پس اگر وہ 1 صاع کھجور ہر فرد کے لیے اور اگر نہ دے سکے تو نصف صاع ہر فرد کے لیے گیہوں یا جو دے، اور گیہوں اور جو برابر ہیں تو جو اور گیہوں کے لیے جائز ہے وہی جو کے لیے جائز ہے۔ تو اب حوالہ کتاب کا نام ہے التہذیب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 370، پھر لکھا ہے کہ اور اسے قرض پر محمول کیا گیا ہے جس طرح زکوٰۃ بھی قرض پر دی جا سکتی ہے۔ اور اب یہ حوالہ ہم نے مکمل کر لیا، اب جہاں سے ہم آیت حاشیے میں وہاں پہ واپس چلتے ہیں، بلکہ اس پوری لائن کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ لکھا ہے اور میرے پدر بزرگوار نے اپنے رسالے میں تحریر فرمایا ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر کوئی شخص پہلی ماہ رمضان سے لے کر آخر ماہ تک فطرہ نکال دے۔ یہاں سے ہم حاشیے میں گئے تھے اور اب یہیں سے ہم آگے چل رہے ہیں کہ یہ نماز عید تک زکوٰۃ فطر میں شمار ہوگا، اور اگر نماز عید کے بعد نکالے تو اس کا شمار صدقے میں ہوگا، اور فطرہ نکالنے کا افضل و بہتر وقت ماہ رمضان کی آخری تاریخ ہے۔ یہاں پر حوالہ پڑھ لیتے ہیں کہ جس طرح عبداللہ بن سنان کی صحیح میں کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 170 پر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ نماز سے پہلے فطرہ دینا افضل ہے اور نماز کے بعد صدقہ، یعنی اس کا وقت گزر گیا لیکن لازم یا واجب صدقے کی قضا ہوگی اور اس میں ثواب نہیں ہے، اور نماز کے وقت سے مراد زوال تک کا وقت ہے۔ اب آئیے اگلی حدیث کی جانب، ہم نے یہ حوالہ پڑھ لیا حاشیے میں۔ اگلی حدیث ہے 2084، لکھا ہے روایت کی ہے محمد بن مسعود عیاشی عین یہ الف شین چھوٹی عیاشی نے، اس کا بیان ہے کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن نصیر نے، انہوں نے بیان کیا مجھ سے سہل سین ہے لام سہل بن زیاد نے، اور انہوں نے کہا بیان کیا مجھ سے منصور بن عباس نے، انہوں نے کہا بیان کیا مجھ سے اسماعیل بن سہل نے روایت کرتے ہوئے حماد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے حریز سے، انہوں نے زرارہ سے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے آج جناب علیہ السلام سے عرض کیا کہ غلام جو ایک قوم کی
مشترکہ ملکیت ہے، کیا اس کا فطرہ سب پر واجب الادا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہر آدمی کا ایک غلام ہے تو وہ اپنے اپنے غلام کا فطرہ ادا کرے گا، اور اگر جتنی غلاموں کی تعداد ہے اتنی ہی مالکوں کی بھی تعداد ہے تو وہ سب ان غلاموں میں برابر کے حصے دار ہیں، تو ہر ایک اپنے حصے کے مطابق ان غلاموں کا فطرہ ادا کرے گا، اور اگر ان مالکوں کے لیے فی کس ایک غلام سے کم پڑتا ہے تو پھر ان میں سے کسی پر بھی فطرہ نہیں ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 2085، محمد بن اسماعیل بن یزیح، یہ زے یہ عین یزیح سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنی طرف سے اور دوسروں کی طرف سے حضرت امام ابو الحسن رضا علیہ السلام کی خدمت میں کچھ دراہم بھیجے اور خط لکھ کر انہیں بتایا کہ یہ اہل و عیال کی طرف سے فطرے کی رقم ہے، تو آن جناب علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر مطلع کیا کہ میں نے وصول پائے۔ اگلی حدیث ہے 2086 نمبر پہ کہ اور سکونی کی روایت میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص فطرہ ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے زکوٰۃ مال سے ادائیگی میں جو کمی رہ گئی ہے وہ اس فطرے سے پوری کر دے گا۔ اب اگلی حدیث ہے 2087، جی لکھا ہے کہ حماد بن عیسیٰ نے حریث سے اور انہوں نے ابو بصیر اور زرارہ سے روایت کی ہے کہ ان دونوں کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی تکمیل زکوٰۃ یعنی فطرہ دینے سے ہوتی ہے، جس طرح نماز کی تکمیل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہوتی ہے، اس لیے کہ جو شخص روزہ رکھے اور عمدن فطرہ دینا ترک کرے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی شخص نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ترک کر دے تو اس کی نماز نہ ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے اسی کا ذکر کیا ہے، جو کہ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15 ہے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ وہ یقیناً دلی مراد کو پہنچا جو زکوٰۃ ادا کرتا رہا اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا اور نماز پڑھتا رہا۔ یہاں پر ترجمہ ہم نے مکمل کر لیا، سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15، اور اعلیٰ کی میں آپ کو ہجے بھی بتا دیتی ہوں، الف عین لام چھٹی اور اس پہ کھڑا زبر ہے، سورہ اعلیٰ۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہے باب اعتکاف۔ آئیے اعتکاف کے بارے میں جانتے ہیں۔ حدیث نمبر 2088، حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مسجد جامع میں رہ کر روزہ رکھے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا۔ اگلی حدیث ہے 2089، نیز فرمایا کہ جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہوا کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بالوں کا ایک خیمہ نصب کر دیا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازار کا پائنچہ اوپر چڑھا لیتے اور بستر لپیٹ دیتے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ازواج سے دوری اختیار کر لیتے، مگر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ازواج سے دوری نہیں فرمایا کرتے تھے۔ پھر لکھا ہے آگے کہ اس کتاب کے مصنف رحم اللہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کے ازواج سے عزل عین زیلام عزل اور دوری نہیں فرمایا کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج کو خدمت کرنے اور اپنے پاس بیٹھنے سے نہیں روکتے تھے، مگر ان کے ساتھ مجامعت کرتے، اور یہ اس طرح معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بستر لپیٹ دیتے یعنی کہ ترک مجامعت فرماتے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی حدیث ہے 2090، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جس سال ماہ رمضان میں غزوہ بدر تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف نہیں فرمایا، اور جب دوسرا سال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا، دن اس موجودہ صورتحال کے اور 10 دن گزشتہ سال کی قضا کے۔ یہ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ دنوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ 20 دن کا اعتکاف فرمایا، جس میں سے 10 دن موجودہ سال کے اور 10 دن گزشتہ سال کی قضا۔ اگلی حدیث ہم پہنچ گئے ہیں 2091، حسن بن محبوب نے عمر بن یزید سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام بغداد کی کسی مسجد میں اعتکاف کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صرف اسی مسجد میں اعتکاف کرو جس میں کسی امام عادل نے نماز باجماعت پڑھائی ہو۔ کوئی حرج نہیں اگر مسجد کوفہ و مسجد بصرہ و مسجد مدینہ اور مسجد مکہ میں اعتکاف کیا جائے۔ اگلی حدیث ہے 2092 نمبر پہ کہ اور روایت کی گئی ہے کہ مسجد مدائن میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔
اگلی نیکسٹ ہے حدیث 2093. بزنتی نے داؤد بن سرحان سے اور اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ یہاں جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نظر میں سوائے مسجد حرام یا مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی مسجد جامع کے، لیکن اگر کسی دوسری مسجد میں نماز جمعہ ہو رہی ہے تو اس کے لیے نکلنا مستثنا ہے اور کہیں اعتکاف نہیں ہوگا، اور اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ جائز نہیں کہ بغیر کسی شدید ضرورت کے مسجد جامع سے نکلے، اور پھر اگر کسی شدید ضرورت کے لیے نکلے تو مقام اعتکاف تک واپسی تک کہیں نہ بیٹھے، اور عورت کے لیے بھی اسی طرح کا حکم ہے۔ نیکسٹ حدیث ہے 2094 نمبر ہے، اور عبداللہ بن سنان نے جو روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے اس میں ہے کہ مکے میں اعتکاف کرنے والا مکے کے جس گھر میں چاہے اعتکاف کر لے، اس کے لیے برابر ہے وہ مسجد میں نماز پڑھے یا مکے کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں۔ اور اب نیکسٹ حدیث ہے 2095، اور منصور حازم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو روایت کی ہے اس میں ہے کہ شہر مکہ میں اعتکاف کرنے والا مکہ کے جس گھر میں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن غیر مکہ کے اندر اعتکاف کرنے والا بس صرف اسی مسجد میں نماز پڑھے گا جس کو اس نے اعتکاف کے لیے چن لیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 2096، اور حسن بن محبوب نے ابھی دلاد یا ولاد واو لام الف دال ولاد حنات سے روایت کی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسی عورت کے متعلق دریافت کیا جس کا شوہر کہیں چلا گیا تھا اور اب وہ واپس آیا تو اس کی زوجہ اس کی اجازت سے اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب عورت کو اپنے شوہر کے آنے کی خبر ملی تو وہ مسجد سے نکلی اور شوہر کے کھانے پینے کے سامان کی تیاری میں لگ گئی، اور شوہر نے اس سے ہم بستری کر لی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ عورت مسجد کے اندر سے 3 دن گزرنے کے بعد نکلی ہے اور اس نے اعتکاف کے اندر دونوں کے پابندی اور اس نے اعتکاف کے اندر دنوں کی پابندی نہیں لگائی تھی تو اس پر وہ کفارہ عائد ہوگا جو زہار کا کفارہ ہوتا ہے۔ زہار کیجئے زوئے ہے الف رے۔ اگلی حدیث ہے 2097، حسن بن محبوب نے ابو ایوب سے، انہوں نے ابو بصیر سے، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اعتکاف 3 دن سے کم نہیں ہوتا، اور جو اعتکاف کرتا ہے وہ روزہ رکھتا ہے، اور اعتکاف کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ ان قیود کی پابندی کرے جن کی احرام باندھنے والا پابندی کرتا ہے۔ نیکسٹ حدیث ہے 2098، ابو ایوب نے محمد بن مسلم سے اور انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص ایک دن اعتکاف میں رہے اور اس نے دنوں کی پابندی نہیں لگائی تھی تو اس کا اختیار ہے کہ وہ اعتکاف کو فسق کر کے سین خے اور کر دے اور مسجد سے نکل آئے، لیکن اگر وہ 2 دن اعتکاف میں بیٹھا رہا تو اگر اس نے دنوں کی پابندی بھی نہ بھی لگائی ہو تو بھی اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ مسجد سے باہر نکلے جب تک کہ وہ 3 دن اعتکاف میں گزار نہ لے۔ نیکسٹ حدیث ہے نمبر 2099، ابو ایوب نے ابی عبیدہ سے، انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا نہ خوشبو سونگھے گا، نہ پھولوں سے لذت یاب ہوگا، نہ آئینہ دیکھے گا، نہ خرید و فروخت کرے گا۔ نیز فرمایا کہ جس شخص نے 3 دن اعتکاف میں گزار لیے تو چوتھے دن اس کو اختیار ہے کہ اگر چاہے تو 3 دن اور اعتکاف میں گزار دے اور چاہے تو مسجد سے نکل جائے، لیکن اگر اس 3 دن کے بعد 2 دن اور اعتکاف میں گزارے ہیں تو پھر وہ مسجد سے نہ نکلے جب تک کہ یہ 3 دن مزید پورے نہ ہو جائیں۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 2100، لکھا ہے داؤد بن سرحان سین رے ہے الف نون۔ داؤد بن سرحان سے روایت ہے کہ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں ماہ رمضان کے دوران مدینے میں تھا، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں تو نیت کیا کروں اور اپنے اوپر کیا چیز فرض کر لوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بغیر کسی شدید اور لازمی ضرورت کے مسجد سے نہ نکلنا، سائے میں نہ بیٹھنا جب تک کہ تم اپنے جائے اعتکاف پر واپس نہ آ جاؤ۔ اگلی حدیث ہے 2101، لکھا ہے کہ اور حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے یہ جائز نہیں کہ بغیر کسی شدید اور لازمی ضرورت کے مسجد سے نکلے، اور اگر نکلے تو کہیں نہ بیٹھے جب تک اپنی جگہ
واپس نہ آ جائے. نیز فرمایا عورت کا اعتکاف بھی اسی طرح کی پابندی کے ساتھ ہوگا. نیکسٹ حدیث ہے 2102. اس پہ لکھا ہے کہ اور صفوان بن یحییٰ نے عبد الرحمن بن حجاج سے، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو روایت کی ہے اس میں یہ ہے کہ جب کوئی اعتکاف میں بیٹھنے والا بیمار پڑ جائے یا عورت کو ایام جاری ہو جائیں تو وہ اپنے گھر آ جائے اور بعد صحت واپس جائے اور روزہ رکھے. نیکسٹ حدیث نمبر ہے 2103. اور سکونی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان کے آبا علیہ السلام سے کہ جو یہ روایت کی ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں 10 دن کا اعتکاف 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے. نیکسٹ حدیث ہے 2104. لکھا ہے حسن بن محبوب نے علی بن رعاب رے عین حمزہ الف بے سے اور انہوں نے زرارہ سے روایت کی ہے. ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک ایسے معتکف میم عین تے کاف معتکف کے متعلق جس نے اپنی عورت سے مجامعت کر لی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو اس پر وہی کفارہ ہے جو ظہار کرنے والے پر ہے، زوئے الف رے. اور روایت میں ہے کہ اگر اس نے رات میں مجامعت کی تو اس پر کفارہ ہے، اور اگر اس نے دن میں مجامعت کی تو اس پر 2 کفارے ہیں. نیکسٹ حدیث ہے 2105. محمد بن سنان نے عبد الاعلی بن عین سے روایت کی ہے. اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جس نے ماہ رمضان میں رات کے وقت اعتکاف کی حالت میں اپنی عورت سے مجامعت کر لی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر ایک کفارہ ہے. میں نے عرض کیا اور اگر اس نے دن کے وقت مجامعت کی ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس پر 2 کفارے ہوتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. نیکسٹ ہے حدیث نمبر 2106. ابن مغیرہ نے سماعہ سے روایت کی ہے. اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے معتکف کے متعلق دریافت کیا کہ جس نے اپنی زوجہ سے مجامعت کر لیا. آپ نے فرمایا وہ منزلہ اس کے ہے جس نے ماہ رمضان میں دن کے وقت افطار کر لیا ہو. نیکسٹ حدیث ہے 2107 کے داؤد بن حسین ہے سواد ینون نے ابو العباس سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ ماہ رمضان کے عشرے اول میں اعتکاف کیا، پھر دوسری مرتبہ ماہ رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، پھر تیسری مرتبہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل ماہ رمضان کے عشرے آخر میں اعتکاف فرماتے رہے. نیکسٹ حدیث ہے 2108. ابن محبوب نے ابی ایوب سے، انہوں نے ابی بصیر سے، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ معتکفہ عورت کو اگر ایام شروع ہو جائیں تو وہ اپنے گھر واپس جائے اور جب پاک ہو جائے تو پھر واپس آئے اور جو باقی رہ گیا ہے اس کو پورا کرے. اگلی حدیث کا نمبر ہے 2109. حسن بن جہیم نے حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام سے روایت کی ہے. اس کا بیان ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص اپنی عورت سے مجامعت کرے، تو آپ نے فرمایا کہ حالت اعتکاف میں اپنی عورت سے نہ رات میں مجامعت کرے نہ دن میں مجامعت کرے. آگے چلتے ہیں اور ساتھ ہی ہم نیکسٹ اور لاسٹ حدیث پہ پہنچ گئے ہیں اس نشست کی اور اس ٹاپک کی. اعتکاف کے حوالے سے لکھا ہے. حدیث نمبر ہے 2110. اور میمون بن مہران سے روایت کی گئی ہے. اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت حسن ابن علی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اوپر فلاں شخص کا کچھ مال قرض ہے اور وہ مجھ کو قید کرنا چاہتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم میرے پاس کچھ مال نہیں جو تیرا قرض ادا کر دوں. تو راوی کا بیان ہے کہ پھر اس نے آپ علیہ السلام سے گفتگو کی اور امام حسن علیہ السلام نے اپنے نالین پہنے. میں نے عرض کیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ علیہ السلام کو یاد نہیں کہ آپ علیہ السلام اعتکاف کی حالت میں ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھولا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے، لیکن میں نے اپنے پدر بزرگوار کو میرے جد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی برادر مسلم کی حاجت روائی میں کوشش کرے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے 9000 سال تک دن کو روزہ رکھے اور اس رات کو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اس نے کی ہو. سبحان اللہ، جزاک اللہ. تو سامعین، یہاں پر ہم اپنی اس ریڈنگ کی نشست سے جس میں کہ ہم نے فطرہ
اور اعتکاف کے بارے میں جانا، یا آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن حسب عادت حسب روایت آگے کا ٹاپک بتاتی چلوں تاکہ آپ کا شوق اور جستجو بڑھ جائے. اور اب ہم نیکسٹ ریڈنگ میں پڑھیں گے حج کے بارے میں اور اس کی تمام تفصیلات جانیں گے. اور حج کے علاوہ میرے خیال ہے کہ ہم اور کچھ سوائے اس کے کہ فضائل حج شاید ہم پڑھ سکیں. تو نیکسٹ سٹنگ میں انشاءاللہ بہت کچھ جانیں گے ائمہ علیہم السلام کی احادیث کے تمام حوالہ جات جو کہ حج کے حوالے سے ہم تک پہنچیں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ریڈنگ کی نشست میں. خدا حافظ، فی امان اللہ.